السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزے، عبادتیں اور جن لوگوں نے اعتکاف رکھا ہے ان کا اعتکاف اور نفل نمازیں، نفل عبادت سب کو اپنے بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تو آج عید کا بہت بڑا دن تھا، تو میری طبیعت جو تھی وہ پچھلی رات سے بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا گلا بہت زیادہ جو ہے وہ خراب تھا، جس کی وجہ سے مجھے بخار بھی تھا، جسم میں بھی بہت زیادہ درد تھا، اور پچھلا دن سارا ہی تقریباً مصروف گزرا تھا کام کے ساتھ، تو اس کی بھی کافی زیادہ تھکاوٹ تھی، جس کی وجہ سے مجھے رات کو بہت زیادہ بخار تھا اور میں صبح بھی بہت مشکل سے اٹھ کے اپنے کام کو سنبھالا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کچن میں آئی، ناشتہ وغیرہ بنا کے ان سب کو دیا، اور پھر ہی اس کے بعد نماز کے لیے چلے گئی، عید کی نماز کے لیے۔ تو پھر میں نے سوچا ہے کہ جلدی سے چاٹ بنا لوں۔ تو چاٹ کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاز جو تھا اس کو چاپ کر لیا، چاپر میں ڈال کے۔ تو اس طرح سے چاپ کر کے میں نے پیاز ڈالا۔ اس کے بعد پھر میں نے اسی میں ہی ٹماٹر ڈالے، 3 بڑے سائز کے ٹماٹر لیے، اور ساتھ میں 3 ہی ہری مرچیں۔ تو یہ میں نے دھو کے میں پہلے ہی ان سب جو بھی ٹماٹر لاتے ہیں ان سب کو اکٹھا دھو کے پھر اس کے بعد فریزر میں رکھ دیتی ہوں، پھر مجھے بار بار جو ہے وہ دھونے نہیں پڑتے۔ تو ان تینوں مرچوں کو جو ہے وہ بھی میں نے اسی کے ساتھ ڈال کے اس کو بھی میں نے اچھے سے چاپ کر لیا۔ چاپ ہونے کے بعد میں نے جو ہے وہ آلو رکھے ہوئے تھے بوائل کے لیے، اور آلو بھی اچھے سے بوائل ہو گئے تھے، تو بس پھر میں نے ان کو بھی اس طرح سے سلائسز میں مطلب چاپ کی صورت میں جیسے چکور چکور سے کاٹ لیے تھے۔ تو ان سب کو اچھے سے کاٹ کے تب تک میں نے بیل ہو گئی تھی، باہر گئی دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے عید ملنے۔ تو یہاں پہ اسامہ ان کو دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا تھا نا کہ کیا بتاؤں، یہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر جب بچے وغیرہ آتے ہیں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے سارے آلو وغیرہ کاٹ دیے، پیاز ڈالا ایک بڑے دیچکے میں، پھر اس کے بعد آلو ڈالے، اور پھر جو میں نے چاپ کیے ہوئے ٹماٹر تھے وہ بھی ڈال دیے۔ چنے جو تھے وہ میں نے کل رات کو ہی بوائل کر کے رکھ دیے تھے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میری طبیعت خراب ہونے والی ہے، تو اس لیے میں نے ایک دن پہلے چنے بوائل کر کے رکھے۔ سارا کام ایک دن میں ختم کیا، کپڑے پریس کیے، اور کل میں نے بہت زیادہ تھک گئی تھی میں، پھر ویڈیو بھی شوٹ نہیں ہو سکی مجھ سے تھکاوٹ کی وجہ سے، کیونکہ وائس اوور بھی نہیں تھا، تو اس لیے پھر میں نے کل کا دن بھی میرے لیے مس ہو گیا۔ تو ٹماٹر ڈالنے کے بعد چنے ڈالے تھے، پھر چاٹ مسالہ ڈالا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ املی جو بھگو کے رکھی ہوئی تھی میں نے وہ ڈالی۔ اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کے ساتھ مسل لینا ہے آپ نے، تاکہ اس کے اندر جتنا بھی رس ہے وہ سارا پانی میں مکس ہو جائے۔ تو اس کا اچھے سے پانی نکال کے اس کو سٹین کر کے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ تو یہ ایسی چاٹ ہوتی ہے جو آپ 2 سے 3 دن فریج میں بھی رکھی رہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ خراب نہیں ہوتی۔ دہی والی چاٹ جو ہم لوگ بناتے ہیں اکثر، وہ دہی یا تو کھٹا ہو جاتا ہے یا کوڑا ہو جاتا ہے، اس میں اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چاٹ جو ہے وہ 2-3 دن فریج میں رکھی بھی رہے تو یہ خراب نہیں ہوتی، تو اور یہ ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت دہی والے چاٹ کی۔ تو بس یہاں پہ چاٹ میرا جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کو میں نے سارا اچھے سے سارا مکس کر کے تو بس اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو پھر اس کے بعد میرے برتن جمع ہوئے تھے کافی زیادہ، میں نے کہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میں اپنے برتن ختم کر دوں۔ تو یہاں پہ میں جلدی سے جتنے برتن تھے سب کو بیسن میں رکھا، اس کو صابن لگایا اور برتن ختم کیے، پھر جلدی سے اندر آئی، کپڑے چینج کیے، اور اس کے بعد یہ سارے لوگ بھی آ گئے تھے۔ یہاں پہ سامانہ شور کر رہا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے، بور ہو رہا تھا، بس پھر میں نے اندر سے اپنی لائٹ لائی، کچھ تھوڑی سی فوٹو شوٹ بنائے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ گئے، میں اپنی امی کے گھر گئی تھی، قبرستان بھی جانا تھا، تو میں جلدی سے ریڈی ہو گئی۔ تو سب سے پہلے میں امی کی طرف گئی، تو امی کو سلام وغیرہ کر کے عید مل گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ گئے قبرستان، تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے گلیاں سجی ہوئی تھیں، چھوٹی چھوٹی بچوں سے تیار ہو کے سارے بچے باہر نکلے ہوئے تھے، ہر طرف ایک الگ ہی سما تھا۔ تو بس پھر ہم یہاں سے جا رہے تھے سیدھا اپنی امی کے گھر۔ آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں نے عید کا دن کیسا گزارا، کہاں گزارا اور کیا کیا کیا۔ تو یہاں پہ میں اپنی امی کے گھر پہنچائی تھی، پھر یہاں پہ میں عید ملی، پھر یہاں سے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا، اور پھر یہاں سے ہم لوگ سیدھا گئے
قبرستان۔ تو یہ ایک ایسی جگہ ہے نا جہاں پہ ہمیں اپنی حقیقت، دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا سے جانے کی تمام چیزیں جو ہے وہ یاد دلاتا ہے یہ چیز۔ اور ویسے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان خوشی کا موقع ہو یا انسان کوئی بھی ایونٹ ہو تو اپنے جانے والوں کو نہیں بھول سکتا۔ تو یہاں پہ میں دعا کر کے نکلی، دوسری طرف قبرستان پہ آئی، یہاں پہ دعا کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلے انو کے جو بابا تھے ان کی پھپھو کے گھر گئے۔ تو پھپھو کے گھر گئے، وہاں پہ ہم لوگوں نے عید وغیرہ ملی، ان کو سلام وغیرہ کیا۔ بس اس کے بعد پھر کافی ٹائم یہاں پہ ہم لوگوں نے اسپینڈ کیا، 12 سے 1 ہو گیا تھا، پھر سیدھا ہم اپنے گھر پہ آئے۔ میری طبیعت ذرا بھی اچھی نہیں تھی، بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی، ٹانگوں میں درد، جسم میں درد۔ پھر میں نے گولی لی تو عاصم نے بریانی بنائی، تو بس بریانی بن کے تیار ہو گئی تھی، میں نے بھی ان کی ہیلپ کی، لیکن یہ تھا کہ اس میں تھوڑی سی اسپائسی ہو گئی تھی، بریانی میں مرچیں تیز ہو گئی تھی، باقی ٹھیک تھی۔ بس پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا اور پھر ہم نے گاؤن ڈالا، کپڑے چینج کیے، چھوٹے کو بھی کپڑے چینج کرائے، پھر ہم لوگ نکل گئے بازار کی طرف۔ تو بازار میں رہتے ہیں انو کے بابا کے ماموں، پھر ہم لوگ گئے ماموں کی طرف، تو وہاں سے ان کو عید ملنے گئے تھے۔ میری حالت انتہائی بری تھی، لیکن میں نے کہا ہے آج کے دن میں یہ سارے کام ہم ختم کریں گے تاکہ دوسرے اور تیسرے دن ہمیں یہ کرنا پڑے۔ اب دوسرے دن کا جو ولاگ ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ مانسیرے کا ہوگا، تو ہمیں جانا ہے دعا کرنے مانسیرے کو۔ تو اگلا ولاگ بھی میرا لازمی واچ کیجیے گا کہ اگلے ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے دعا کرنے مانسیرے جانا ہے، تو وہاں پہ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بس یہاں سے ہم لوگ سیدھا جیپ پہنچے، پھر بینک میں سے پیسے وغیرہ نکلوانے تھے۔ دیکھیں سارا بازار بند ہے نا، میں حیران ہوئی ہوں، عید والے دن سارے تمام لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے نا، سوائے یا تو ایک گھر والیوں کو جو گھر میں ہوتی ہیں ہاؤس وائفس، ان کو چھٹی نہیں ہوتی، وہ روز کی طرح کھانا بناتی ہیں، کپڑے برتن دھوتی ہیں، گھر صاف کرتی ہیں، اور یا پھر ایک ان لوگوں کو چھٹی نہیں ہوتی جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تمام لوگوں کو، سرکاری ملازم ہے، کوئی پرائیویٹ ملازم ہے، کوئی دکاندار ہیں، سب کو چھٹی ہے بھائی۔ عید والے دن کھلی بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ عید مناؤ، بس ان 2 لوگوں کو چھٹی نہیں ہوتی۔ بہرحال چلیں، یہاں پہ ماموں کے گھر گئے، یہاں پہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کیا جی۔ یہاں 5 بجے 4:30 پہنچے تھے، تو نکلے جو تھے یہاں سے 6:30 بجے نکلے تھے، تو مغرب کی اذانیں ہو گئی تھی۔ تو بس پھر یہاں سے سیدھا جو ہے ہم لوگوں نے کہا کہ اب گھر کی طرف جانا ہے، تو یہاں سے نکلے۔ راستے میں نے دوائی وغیرہ لی، میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی، ٹانگوں میں بہت زیادہ درد تھا، بخار بھی تھا، اور سر میں بھی درد تھا، کیونکہ مجھے آرام تو نہیں لگتا نا، میں سارا دن گھومتی رہی ہوں بخار میں، طبیعت خراب میں، تو طبیعت بڑی خراب تھی۔ راستے میں اسامہ کو بھی نیند آ گئی تھی، وہ بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کہیں جگہ مل جائے تو میں سو جاؤں۔ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پچھلی عیدیوں کو مس کر رہے ہیں، جو اپنے ان لوگوں کو مس کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں۔ شام کے بعد، مغرب کے بعد نا کافی زیادہ بازار کھل گیا تھا، جب ہم لوگ آئے تھے تو ٹوٹلی بازار بند تھا، لیکن شام میں سارا بازار کھل گیا تھا، کیونکہ شام کے وقت شاپنگ کرنے، کھانے پینے نکلتے ہیں۔ یہاں پہ اسامہ چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں، اور یہ سو بھی گیا تھا راستے میں ہی۔ تو اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے تو لازمی لائک اینڈ شیئر کریں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔